کا 7واں لیکچر صفحہ نمبر 191 اوصاف الطالب و آدابہ پر ہم بحث کر رہے تھے۔ روایت نمبر 92 امام رام ہرمزی رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں علی بن حسین سے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مرد کے آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ تو طالب علم کے آداب اور اوصاف بیان کرتے ہوئے امام رام ہرمزی رحمہ اللہ اس روایت کو لائے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ طالب علم کو لا یعنی باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے، فضول باتوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ ہے ہمیں لا یعنی اور فضول باتیں، فضول کام کیا ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ جو طالب علم پڑھ جاتا ہے وہ ساری زندگی لا یعنی باتوں میں رہتا ہے، فضول کام ہی اس کا مشغلہ بن جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو علم کے لیے خاص کر لینا چاہیے۔ لا یعنی کاموں سے، لا یعنی باتوں سے دوران طالب علمی جو بچا لیتا ہے وہ ساری زندگی لا یعنی باتوں سے، فضول کاموں سے بچا رہتا ہے، تو کتنا خوش قسمت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوستیاں وغیرہ وغیرہ یہ بھی فضول کاموں میں سے ہے۔ بس زمانہ طالب علمی میں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ امام محمد ابن معین، امام بخاری، دارقطنی وغیرہ رحمہ اللہ نے اس روایت کو مرسل قرار دیا ہے، کہ درست بات یہ ہے کہ یہ مرسل ہے۔ جامع العلوم والحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287 شرح حدیث کی 12 میں امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس پر مفصل بات کی ہے۔ قال اسحاق، اس روایت کے تحت اسحاق کا کون نقل کیا گیا ہے؟ قال علی مالک، مجھے مالک نے کہا ینبغی لطالب العلم، لائق ہے طالب علم کے لیے ان یبدأ بہذا القول من الاسناد۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بیٹو 94 نمبر روایت امام رام ہرمزی رحمہ اللہ ایک حدیث لائے ہیں سیدنا ابن عباس سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسمعون، تم سنتے ہو، احادیث وغیرہ تم سنتے ہو، وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ، اور تم سے سنا جائے گا، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ، اور سنا جائے گا ان سے جو تم سے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو کچھ آج تم سن رہے ہو تم آگے بیان کرو گے تو لوگ سنیں گے نا۔ جن کو تم آگے بیان کر رہے ہو وہ اپنے بعد والوں کو بیان کریں گے۔ بیٹو پہلی بات یہ ہے، لکھ لیں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 3659 نمبر حدیث، اور مسند احمد میں بھی ہے 2945، اور بھی کتب میں یہ حدیث ہے۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ امام حاکم نے صحیح علی شرط شیخین کہا ہے، امام لائی رحمہ اللہ نے اس کو حسن جید قرار دیا ہے۔ اس طرح اور بھی روایتیں لائے ہیں۔ امام رام ہرمزی رحمہ اللہ روایت نمبر 95 لائے ہیں، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر فلہ کذا وکذا وسمى من الخیر۔ قال الشعبی فقلت من حدثک، اس کی سند میں شعبی موجود ہیں۔ شعبی نے کہا، میں نے کہا من حدثک، تجھے یہ حدیث کس نے بیان کی؟ پہلی وہ سند ہے جس کی سند کے بارے میں تفتیش کی گئی۔ اللہ اکبر۔ بیٹو 97 نمبر روایت لائے ہیں محمد بن سیرین سے، محمد بن سیرین نے کہا کانوا
वला यसअलून अन इस्नादिल हदीस। सहाबा इकराम ताबीन सनद के बारे में सवाल नहीं करते थे। हत्ता वक़अतिल फितना, यहाँ तक कि फितना वाक़ई हो गया। बेटो जब फितना वाक़ई हुआ तब सनद के बारे में सवाल किया जाने लगा। इस फितना से मुराद क्या है? इस फितना से एक झूठा मुतबन्नी कज़्ज़ाब शख्स मुराद है जिसका नाम मुख्तार बिन अबी उबैद अस्सक़फ़ी था। मुख्तार सकफी कज़्ज़ाब था। इसने नबूवत का दावा कर दिया था। बेईमान जालिम ने कहता था मेरे पास वही आती है और वो गैब जानता है। शरह इलल तिरमिज़ी में हाफिज़ इब्न जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 355 में इमाम अहमद से एक रिवायत नकल करते हैं। इमाम अहमद ने जाबिर बिन नूह से बयान किया, वो आमश से, वो इब्राहीम से। उन्होंने कहा इन्नमा सुइला अनिल इस्नाद अय्याम अल मुख्तार। मुख्तार सकफी कज़्ज़ाब बेईमान मुतबन्नी के दौर में सनद के बारे में सवाल किया गया। वह सबबुहा आ रहे हैं कि वो सनद का सवाल नहीं करते थे, यहाँ तक फितना वाक़ई हो गया। फितना से मुराद मुख्तार सकफी कज़्ज़ाब मुतबन्नी का फितना है, तो सनद के बारे में सवाल किया गया। लियुनज़रा, ताकि देखा जाए, तहकीक की जाए। मन कान मिन अहले सुन्ना, जो अहले सुन्नत से होगा रावी, उखिज़ा बिहदीसी, उसकी हदीस ली जाएगी। व मन कान मिन अहलिल बिदअ तुरिका हदीस, जो अहले बिदअत से होगा उसकी रिवायत छोड़ी जाएगी। 98 नंबर रिवायत इमाम राम हुरमज़ी लाए हैं। इमाम इब्न मुबारक ने कहा लौलल इस्नादु लकाला कुल्लु मन शाअ कुल्ला मा शाअ। बेटो ये हमने सही मुस्लिम के मुकदमा में भी आपको पढ़ाया था। यहाँ लफ्ज़ कुल का इजाफा है। सही मुस्लिम के मुकदमा में लफ्ज़ कुल्लुन ये नहीं है, यहाँ है। अगर इस्नाद ना होती लकाला तो कहता कुल्लु मन शाअ, हर वो शख्स जो चाहता, हर वो बात कह देता जो चाहता, जो दिल में बात आती वो कर देता। कुल्ला मा शाअ, कौन सी बात? हर वो बात जो वो चाहता, यानी जो इंसान के दिल में बात आई है वो आगे शेयर कर देता। तो सनद ही एक ऐसी चीज है